इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं इस कोर्स में। आज का सबक बहुत ही अच्छा सबक है क्योंकि आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे, जिनको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है मौसर बातचीत के लिए। जब आप किसी से बात करते हैं और आप मौका महल के मुताबिक कोई मुहावरा वहां पर बोल देते हैं तो सुनने वाला शख्स बहुत ज्यादा मुतासिर होता है और यही आपकी वैल्यू भी बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं चंद मुहावरे। नाज़रीन, इससे पहले कि सबक को बाकायदा शुरू किया जाए, आपसे दरख्वास्त है कि जो भी दोस्त नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे उन्हें चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें जिससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं पहला मुहावरा। ये है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई बेहतरीन हिकमत अमली है, यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको किसी चीज का कोई खौफ, कोई डर नहीं होता। अच्छा, ये तो हो गया मुहावरा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये मुहावरा है जिसका उर्दू में तर्जुमा आपने देख लिया, सच्चाई बेहतरीन हिकमत अमली है। लेकिन अब हम सीखेंगे इसको जुमले में इस्तेमाल करके कि आपने रोजमर्रा की बातचीत में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जुमला देखते हैं। It is always better to tell the truth। उसके बाद आप कह सकते हैं honesty is the best policy। मतलब ये हुआ सच बोलना हमेशा बेहतर होता है। किसी भी मौके पर, किसी भी बातचीत में आप ऐसे जुमले को बोलेंगे कि सच बोलना हमेशा बेहतर होता है, और फिर आप लगा दें सच्चाई बेहतरीन हिकमत अमली है। honesty is the best policy। चलिए एक और मुहावरा देखते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। क्या मतलब कि मशक इंसान को माहिर बना देती है। ठीक है, पहले इस जुमले में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एक आदमी को परफेक्ट बनाता है, लेकिन जब इस पर इतराज हुआ कि औरत और मर्द का तो कोई इसमें लेन देन नहीं है, जो भी प्रैक्टिस करेगा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, जो भी प्रैक्टिस करेगा, मशक करेगा, रिहर्सल करेगा, वो परफेक्शन की तरफ जाएगा, यानी तकमील की तरफ जाएगा, माहिर बनेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मशक इंसान को माहिर बना देती है। इससे मुताल्लिक जुमला देखते हैं। देखिए, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। मतलब हुआ जितना ज्यादा तुम मशक करोगे उतना ही बेहतर हो जाओगे। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये लड़का पियानो बजा रहा है, लेकिन ये जितना प्रैक्टिस करेगा, जितनी एक्सरसाइज करेगा, जितना इसकी मशक करेगा, उतना ही ये माहिर बनेगा। इसकी परफेक्शन, इसकी महारत में उतना ही इजाफा होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा जुमला बोला द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, इसके बाद आप ये मुहावरा भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, चलिए एक और मुहावरा देखते हैं। देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब है अमल अल्फाज से ज्यादा मौसर होता है, यानी खोखले नारे लगाने से कुछ नहीं होता, आपको अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होता है। तो इसका मतलब ये है एक्शंस यानी अमाल, स्पीक बोलते हैं, लाउडर ज्यादा, देन वर्ड्स अल्फाज से, तो अमल अल्फाज से ज्यादा मौसर होता है। ये बनेगा इसका तर्जुमा। चलिए इससे मुताल्लिक एक जुमला देखते हैं। व्हाट यू डू मैटर्स मोर देन व्हाट यू से। मतलब ये है व्हाट यू डू मैटर्स। देखिए, आपके अमल आपकी बातों से ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसके बाद आप ये जुमला बोल सकते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर व्हाट यू डू मैटर। देखिए, व्हाट यू डू जो आप करते हैं, मैटर्स मतलब वो अहमियत रखता है, मोर देन ज्यादा उससे, किससे, व्हाट यू से जो आप कहते हैं। ठीक है, तो ये जुमला बजाते खुद भी इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इस प्रोवर्ब की या इस मुहावरे की। लेकिन इसके बाद आप ये लगा सकते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड इस जुमले के बाद। इसी तरह कुछ भी आप बात कर रहे हो तो बात के इख्तिताम में आप ये जुमला लगा दें जो इस मौजू के मुताबिक हो कि अमाल ज्यादा मौसर है अल्फाज से, करके दिखाओ। तो फिर आप ये जुमला आगे ऐड कर सकते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। चलिए एक और मुहावरा देखते हैं। अ स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। ये भी इंग्लिश में एक मुहावरा है यानी प्रोवर्ब। इसका मतलब है वक्त पर किया गया एक टांका 9 टांकों से बचाता है। मतलब ये हुआ कि किसी काम को वक्त पर कर लिया जाए तो वो आगे आने वाले 1000 मसलों से बचा लेता है। इसलिए वक्त पर सही काम को
کر لینا چاہیے. اب اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. فکسنگ اے پرابلم ارلی، دیکھیے فکسنگ اے پرابلم ارلی prevents it from getting worse. کسی مسئلے کو شروع میں ہی حل کرنا اسے بگڑنے سے روک دیتا ہے. ٹھیک ہے، فکسنگ اے پرابلم یعنی کسی مسئلے کو حل کرنا، ارلی پہلے ہی، پریونٹس روکتا ہے اس کو، اٹ فرام کس سے، گیٹنگ ورس اس کو بگڑنے سے اور بدترین ہو جانے سے اس کو روک دے گا اگر آپ پرابلم کو پہلے ہی حل کر لیں. چلیے کور پروورب دیکھتے ہیں. دیکھیے ٹائم از منی، یہ تو بہت زیادہ کامن ہے، عام ہے، یہ ہم یوز کرتے رہتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی. اس کا مطلب ہے وقت پیسہ ہے. وقت پیسہ ہے مطلب یہ ہو گیا کہ وقت قیمتی ہے. وقت کا احساس کریں، وقت کو ضائع مت کریں. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. ٹائم از ویلیویبل سو ڈونٹ ویسٹ اٹ. وقت قیمتی ہے اس لیے اسے ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے، اور پھر اینڈ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹائم از منی کہ وقت پیسہ ہے. چلیے ایک اور محاورہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے where there's a will there's a way. جہاں چاہ وہاں راہ، یعنی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں کا راستہ مل جائے گا آپ کو، لیکن آپ کی چاہت تو ہو کچھ کرنے کی. اس سے متعلق جملہ دیکھیے. if you are determined you can find a solution. اگر آپ پرعزم ہوں تو آپ حل تلاش کر سکتے ہیں. یہ ہے اس کی ایکسپلینیشن. تو اب اس کے بعد بھی آپ لگا سکتے ہیں where there's will there's a way. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے ایک اور محاورہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. کہ کسی چیز کو اس کی ظاہری شکل سے مت پرکھو، یہ ہے محاورہ. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے ڈونٹ جج یعنی مت پرکھو اے بک، ایک کتاب، بائی اٹس کور اس کے کور سے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب کو ہی آپ جج کرنا شروع کریں. اس کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو اس کی ظاہری شکل سے مت پرکھو. یعنی کسی کے آپ نے کپڑے دیکھے اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی رائے بنا لی. بہت اچھے کپڑے دیکھے تو آپ نے سمجھا امیر ہے، کپڑے آپ نے اچھے نہیں دیکھے تو آپ نے کہا غریب ہے. تو اس قسم کی رائے آپ نہیں بنا سکتے ظاہری حالات کو دیکھ کر، شکل کو دیکھ کر. اس سے متعلق جملہ دیکھیے. ڈونٹ جج پیپل بائی دیئر اپیرنس. یہ دیکھا جیسے آپ کو بتایا تھا، لوگوں کو ان کی شکل سے مت جانچو. ٹھیک ہے، ان کی اپیرنس، ان کی شکل و صورت سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے دکھاوے سے مت جج کرو. ٹھیک ہو گیا. چلیے ایک اور محاورہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے بیٹر لیٹ دین نیور. دیر آیت درست آیت، یعنی بے شک دیر ہو جائے لیکن کام کو کر لینا چاہیے، وہ درست ہے. بھلے ہی دیر سے ہو گیا لیکن کام تو ہو گیا. اسی سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. اٹس گڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایون اف اٹس لیٹ. کسی کام کو کرنا اچھا ہے چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو. امید ہے آپ کو اس سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کام کو کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ دیر ہو گئی تو چلو کام کو چھوڑ دیا، نہیں، آپ کام کو کر دیں. بے شک اس میں تاخیر ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، لیکن اس کو کرنا بہتر ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ یوز ہونے والا محاورہ ہے. آپ بھی روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال کر سکتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے. تو سننے والا یقیناً متاثر ہوگا کہ آپ کا بول چال کا لیول تو بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ کی انگلش بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ آپ موقع محل کے مطابق صحیح بات اور صحیح محاورے استعمال کر رہے ہیں. چلیے ایک اور محاورہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے نو پین نو گین. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، یہ تو بہت زیادہ انگریزوں کے منہ سے ہم نے خود سنا ہے کئی بار. جب وہ کہیں پھنس جاتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے تو پھر اکثر وہ یہ بولتے ہیں نو پین نو گین. دیکھیے بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جیسا کہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کتنی سخت محنت کر رہا ہے، بہت زیادہ وزن اٹھا رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ اسے ہو رہا ہے کہ اس کی باڈی بلڈنگ ہو رہی ہے، باڈی اس کی بن رہی ہے. لیکن کس سے؟ ایک تردد سے، مشقت سے، محنت سے، وزن اٹھانے سے. تو اس لیے کہتے ہیں نو پین نو گین. اگر درد نہیں تو کچھ حاصل بھی نہیں. چلیے اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. ہی ٹرینس ڈیلی، یعنی وہ ٹریننگ لیتا ہے ڈیلی، روزانہ. پھر آپ کہیں گے نو پین نو گین. وہ روزانہ ورزش کرتا ہے، محنت کے بغیر کامیابی نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا. چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. دیکھیے ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. ان ون باسکٹ، اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں مت رکھو. اب یہ اس کا مطلب ہے نہیں کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے. یہ دیکھیے آپ اپنے تمام مسائل یا امیدیں ایک ہی چیز پر نہیں لگائیں، کیونکہ اگر وہ ناکام ہو جائے تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک آپشن پر آپ نے نہیں رہنا، آپ نے بے شمار آپشنز کو آن رکھنا ہے، ان کو زیر غور رکھنا ہے. اسے کہتے ہیں کہ اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں مت رکھو. اگر وہ ٹوکری گر گئی تو سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے. اسی مختلف ٹوکری میں انڈے ہوں تو ایک
ٹوکری ٹوٹ بھی جائے تو ایک ٹوکری گر بھی جائے تو اس کے کچھ انڈے ضائع ہوں گے، سارے انڈے نہیں ضائع ہوں گے. اس لیے بہت سارے آپشنز آپ کے پاس کھلے ہونے چاہیے، تاکہ ایک ہی آپشن پہ اگر آپ نے سوچا سمجھا اور کام کیا اور وہ کام نہ ہوا تو پھر بہت زیادہ ناکامی ہوگی. تو اسے بچنے کے لیے آپ سارے آپشنز کو آن رکھیے. اب اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. دیکھیے، انویسٹ ان ڈفرنٹ تھنگس، ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. مختلف چیزوں میں سرمایہ کاری کرو، سارا انحصار ایک ہی چیز پر مت کرنا یا مت کرو. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیے، ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، اس کا مطلب یہاں پر یہ نکلا کہ سارا انحصار یعنی تمام ڈپینڈنسی آپ ڈپینڈ نہ کریں ایک ہی چیز پر. مختلف چیزوں میں سرمایہ کاری کرو، ایک ہی جگہ سارا انویسٹمنٹ نہیں کرنا، سارا پیسہ نہیں لگا دینا. تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید سبق کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور جیسا ہم کہتے ہیں، سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہمارا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس چینل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا یوٹیوب پر. اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو ہمارے لیسنز پسند آ رہے ہیں، اور ہم یوں ہی محنت سے اچھے لیسنز لاتے رہیں گے. شیئر ضرور کیجیے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اپنے سوشل میڈیا گروپس میں، تاکہ اچھے لیسنس ہیں، سبھی کا فائدہ ہونا چاہیے. کمنٹس کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا سبق کیسا لگا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی ٹاپک ہو تو ہمیں ضرور بتائیے. ہم اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش بھی کریں گے. بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، اس سے آپ کو آنے والے لیسن کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ ہمارا کوئی لیسن مس نہیں کر پائیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے آپ سے ایک اور اچھے اور انٹرسٹنگ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.